بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، ہذا یہ، لہوا البتہ، القصص قصے ہیں، الحق جو سچے ہیں، وما اور نہیں، من الہ کوئی معبود، الا مگر، اللہ اللہ ہی، وان اور بے شک، اللہ اللہ تعالی، لہوا البتہ وہ، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا ہے۔ پس ان اگر، تولو وہ منہ موڑ جائیں، فإنا منہ پھیر لیں، پس بے شک، اللہ اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو القصص الحق بے شک یہ سچے قصے ہیں، وما من الہ الا اللہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم اور بے شک اللہ رب العزت ہی اقتدار کا مالک، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 ہے، جس میں اللہ رب العزت اس قرآن کی وحدانیت، اس کی حقانیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن میں جو قصے آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں یہ سب حق ہیں۔ آف کورس جو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، مریم علیہ السلام کے بارے میں اب تک ہمیں پڑھا، بنی اسرائیل کے جو واقعات، جو قصے ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، یا پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی قصے آئیں گے، اللہ رب العزت قرآن کریم جو اللہ نے ہمارے سامنے اللہ پاک نے ہمارے اوپر بھیجا ہے، وہ قرآن کریم کوئی قصوں کی، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن ہماری اصلاح کے لیے، ہماری نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے کچھ اس میں واقعات ہمیں بیان کیے ہیں عبرت کے لیے، کہ ان کو دیکھ کے ہم باتوں کو سمجھیں، اس کے مطابق ہم جو ہے نا، جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں وہ ہم نہ کریں، یا جن اچھائیوں کی وجہ سے جو قوم ہے جنہوں نے عروج دیکھا ہے ان کے کام ہم جو ان کو فالو کر لیں، انبیاء کو، اور یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ قصے حق ہیں، سچ ہیں، ظاہر سی بات ہے سچ ہیں، حق ہیں، ہمیں تو پتہ ہے، لیکن یہ کرسچن جو آئے تھے عیسائی وہاں سے، وہ اس بات کو نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ پاک دو ٹوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ یہ قصے سچ ہیں، جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، سچ اور حقیقت صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب مباہلہ بھی ہو گیا سب کچھ، پھر بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، سچ یہی ہے کہ جو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یاد رکھیے جب لفظی ترجمہ کریں گے، وما نہیں، من الہ کوئی معبود، الا مگر، اللہ اللہ، با محاورہ میں کیا ہوگا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کے سوا ہمیں جانتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں، لیکن کبھی کبھی ایک طرف حکم ہوتا ہے رب کریم کا اور دوسری طرف ہوتا ہے کسی اور کا حکم، تو اگر ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں یہ بھی ضروری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، معبود عبادت کے لائق، عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی خواہشات بھی کبھی ہم اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم ان کی پوجا کرنے، ان کی مطلب اپنی کوئی خواہش ہے اور رب کریم کے حکم کے اپوزٹ بھی ہو تو ہم اس کو پورا کرنے لگ جاتے ہیں، یہ طریقہ پھر غلط ہو جاتا ہے۔ ہم نے کسی کو معبود نہیں بنانا، کسی کی مرضی نہیں ہمارے اوپر چلنی چاہیے، ہمارا جسم، ہماری ذات، ہمارے اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، اللہ کے طریقہ، تو اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگیاں لانی ہے۔ معبود صرف عبادت نہیں کرنی، صرف نماز روزہ اور صرف سجدہ نہیں اللہ کے سامنے کرنا، بلکہ اس کے ساتھ اپنی تمام فرمانبرداریاں، ہماری تمام جو حاجتیں، ضرورتیں، ہر چیز اللہ ہی کی محتاج ہو اور اللہ ہی کے سامنے جھکنے والی ہو، ہر چیز میں ہماری تابعداری، اللہ ہر کام کرتے ہوئے صبح سے رات تک ہم دیکھیں ہم جو کام بھی کر رہے ہیں کیا رب کریم کی رضا اس میں منشا شامل ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں بھی ہے تو کم از کم کوئی ایسا کام تو ہم نہیں کر رہے جو رب کریم جس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اپنے 24 گھنٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہم بار بار ایسے کریں گے
گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں گے جو ہم کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ پاک کی صفت کہ پہلے اس کی ذاتی صفت کہ وہ معبود ہے، اس کے علاوہ اب صفاتی کہ اللہ تعالیٰ عزیز کا مطلب کبھی غالب آتا ہے، کبھی زبردست، کبھی اقتدار کا مالک، یعنی غالب عزیز کا مطلب ہوتا ہے بہت بہت قدرت رکھنے والا، بہت اختیار رکھنے والا، حکیم حکمت۔ اب بندے کے بس اختیار ہوں تو پھر وہ کسی طرح بھی یوز کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ صرف عزیز اقتدار کے مالک نہیں ہے بلکہ حکیم بھی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے، اس کے مطابق کرتے ہیں۔ وہ اپنے اقتدار کو بھی دوسروں پہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کی حکمت مد نظر رکھتے ہیں کہ کس کو کس سے فائدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے، اور بڑی عزیز ہے، اور بڑی حکیم ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 63 ہے، جس میں اللہ رب العزت ان کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں اسپیشل بھی، اور تمام دنیا کے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ منہ موڑ جائیں، آپ ان کو درس دیں، آپ سمجھائیں، آپ قرآن سنائیں، آپ تبلیغ کریں، آپ سب کچھ کریں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو بہت کچھ سمجھایا، اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو فکر نہیں کرو، اللہ جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کو علیم، خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ فساد کون کرتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، بات کو سمجھنے کے لیے آئے تھے، یا آج کا مسلمان بھی اگر کوئی بات دین کو سمجھنے کے لیے کرتا ہے، عمل کرنے کے لیے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اسلام کے بارے میں کوسچنز کرتے ہیں، یہ واقعہ ایسے کیوں ہے، یہ مسئلہ ایسے کیوں، اس کو کیا کرنا ہے، کیسے صحیح ہے، کیسے غلط ہے، آپ ہماری رہنمائی کریں، چھوٹے سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں واقعی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اس کام میں ایسے کرتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اور کچھ لوگ محض دوسروں کا ٹیسٹ لینے کے لیے بھی، دیکھوں یہ کس فرقے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ کس کو صحیح سمجھتی ہے، یہ کس امام کی جو ہے اقتدا کرتی ہے، یا کس کو فالو کرتی ہے، فلاں، یہ سب کچھ چیک کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں۔ بھئی آپ یہ کر رہی ہیں، میری پیاری میں، یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے۔ کون سے اختلاف، کون سا امام، کون سے فرقے، کون سا کچھ، سب کچھ چھوڑ کے دیں، بھول جائیں صرف رب کریم کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کا طریقہ، بہت سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، اس کو فالو کر دیں تو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ حق بات جہاں سے ملے، جس سے ملے، جو صحیح راہ ہو، جو قرآن سے میچ کرتی ہوئی ہو، جو واضح دلیل کے ساتھ ہو، اس پہ عمل کر لیں۔ باقی اس ٹینشن میں نہ پڑیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرا، ہاں اتنی اگر کسی کی فکر کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں، پھر ضرور کریں، دعا کریں، اس کو ہدایت، اس کی رہنمائی کریں، اس کو سمجھائیں، لیکن نہیں صرف اس کے لیے نکتہ چینی، کوئی غلط ہے، کیوں کر رہا ہے، ایسا ایسا ایسا۔ مفسدین کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ مفسدین کیا ہوتا ہے؟ فساد کرنے والے۔ فساد کی بہت ساری قسمیں، یہ لڑائیاں جھگڑے کرنے والے بھی کو بھی اللہ بھی جانتے ہیں کون فساد کرواتا ہے، چغلیاں کون کرتا ہے، باتیں پھیلا کے ایک سے دوسرے کو بدظن کرنا۔ میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں، بھائی کوئی میرے بارے میں بات کرے، پلیز، وہ کر دی نا اس نے، آپ مجھے مت بتائیں نا، کیونکہ انسان ہے نا، پھر ہمارا دل اس بندے کے بارے میں دکھ جائے گا، پھر ہمیں ٹینشن ہوگی، پھر اچھا لوگ کرتے کیا ہے، بات بھی بتا دیتے ہیں، پھر پوچھنا نہیں، اس کو بتانا نہیں کہ اس نے آپ کے لیے ایسا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بندہ کہتے ہیں بھائی پوچھنے تو دے دو، مطلب خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بارے میں یہ کہا تھا، اس نے مجھے بتا دیا، لیکن اب آپ نے نہیں پوچھنا۔ بھائی میرے بارے میں بات کی ہے، میرے پر الزام لگایا، مجھے پوچھنے تو دے دو۔ نہیں، پوچھنا بھی نہیں ہے، دیکھیں خدا کے لیے پوچھنا نہیں، پھر آپ بتا کیوں رہے ہیں؟ آپ کو کیا ملتا ہے دوسرے کی بات بتا کے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، یاد رکھیے میری پیاری بہنوں، آپ لوگ قرآن پڑھنے والے ہو گئے، کوئی آپ کے ساتھ بات کرتا ہے کہ وہ فلاں نے آپ کے خلاف بات کی ہے، تو اس کو تو چلو مشکل ہوگا، لیکن کسی نے آپ کے ساتھ بات کر لی، پہلی بات آپ نے بھی کچھ پازیٹیو رسپانس دیا ہوگا نا بڑے مزے کی بات ہے، بہت پازیٹیو رسپانس دیا ہوگا، تو تبھی تو دوسرے کو ہمت ہوئی آپ کے ساتھ کسی کے خلاف بات کرنے کی۔ ایک دفعہ بحث چلی کچھ مذاق میں، تو کہنے لگے وہ آپ کے بارے میں بڑی خلاف باتیں کرتے ہیں، مذاق کی میرے بھائی نے، میں نے کہا کہ پھر اس کو بات کی کیسے آپ کے ہوتے ہوئے؟ تو جب آپ میرے بارے میں خلاف بات نہیں کریں گے تو میری بھابھی بھی میرے بارے میں خلاف بات نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے، اور وہ واقعی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑی کرم نوازی ہے بھائی اور بھابھیوں کے مسئلے میں، لیکن ہم جب بندہ بہت زیادہ میٹھا بن کے کہیں نا کہ فلاں آپ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، بھائی اس کا ہمت کیسی ہوئی آپ کے ساتھ باتیں کرنے کی؟ مطلب کیا ہے کہ آپ بھی میرے خلاف باتیں کر رہے تھے، تبھی تو اس نے باتیں کی، پھر انشاءاللہ وہ دوبارہ آپ سے بات نہیں کرے گا۔ تو گویا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی، اگر کوئی آپ کے ساتھ مل کے کسی دوسرے کے خلاف بات کر لیتا ہے تو آپ اس کو مت بتائیں،
کیوں اس کا دل دکھا رہے ہیں؟ اس نے غیبت کر لی، اس کے خلاف باتیں کی، بدزن کیا، سب کچھ، لیکن اس کو بتا کے اس کا دل کھٹا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے بہت بڑے فتنے چھوٹے چھوٹے میاں بیوی کے درمیان لوگ کر لیتے ہیں، بھائی بھابھی کے درمیان کر لیتے ہیں، دیورانی جٹھانی ساس نہ بہو کے درمیان میں کر لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کہہ دیں گے واپس وہ کل ٹھیک بھی ہو جائیں گے ایک دوسرے قسمیں کھا کے، لیکن آپ کیا ہوں گے؟ اللہ کے ہاں مفسد شمار ہو جائیں گے۔ فساد کرنے، فساد کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا، بحث، بغیر مقصد کی بحث کرنا فساد ہوتا ہے، بغیر مقصد کی جھگڑا کرنا، بات کو طول دینا فساد ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے درمیان میں چغلیاں۔ کیوں کہ فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ جو چغلی کرتا ہے نا، اس سے رشتے قطع ہو جاتے ہیں، رشتے کٹ جاتے ہیں۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت قاطع، رشتے قطع کرنے والا بھی جنت میں، جو خود قطع کرتا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور جو قطع کرواتا ہے وہ تو بطریق اولا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہم فساد کی کسی قسم کا حصہ نہ بنیں، کوئی فساد ہم سے نہ ہو، کوئی جھگڑے کا، غیبت کا، چغلی کا، جھوٹ کا، کسی کے ساتھ باتیں کرنے کا، بحث مباحثے کا، اختلافات کا، سوالات کا، کسی قسم کا فساد ہم سے نہ ہو، کیونکہ واللہ اللہ تعالیٰ کیا کہ علیم بالمفسدین، ہر طرح کے مشرکین مکہ ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی انسان فساد کرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وہ جتنا میٹھا بن جائے، جتنا پیار سے، وہ ایسے کر رہا تھا مجھے اچھا نہیں لگا، وہ آپ کے بارے میں کہ بھئی اچھا نہیں لگا تھا نا تو آپ میرا دل نہ دکھاتے، آؤ کہ مجھے نہ بتاتے۔ سو میری پیاری بہنوں، ہم نے چغل خوری سے بھی توبہ کرنی ہے، ہر قسم کے فساد سے توبہ کرنی ہے، تاکہ اللہ رب العزت جو دل کی گہرائیوں میں بھی جانتے ہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اور ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی زیادہ گنہگار نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے فساد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔